السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سب سے پہلے ہم لوگ حضور سید ابرار، مرکز انوار، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غیبی کمال عطا فرمایا ہے کہ آپ کہیں بھی ایک جگہ تشریف فرما رہتے ہوئے پورے عالم پر نظر رکھتے ہیں، پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور جو خبر، جو واقعات آنے والے زمانے میں ہوں گے یا پچھلے زمانے میں ہو چکے مگر ان کی حیثیت غیب کی ہے، یا موجودہ زمانے میں ہوئے وہ بھی غیب ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طور پر بیان کریں کہ جیسے آپ وہاں موجود ہوں اور دیکھ دیکھ کر مشاہدہ کر کے بیان کر رہے ہوں۔ اسی عقیدے کی تعبیر ہم لوگ اپنے عرف میں عقیدہ حاضر و ناظر سے کرتے ہیں۔ حاضر و ناظر کا عقیدہ علم غیب نبوی کی ایک شاخ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ بہت کچھ غیبی علوم کا ثبوت قرآن مقدس سے ہے، اور بہت کچھ غیبی علوم کا ثبوت احادیث نبویہ سے ہے۔ ان غیبی علوم میں وہ باتیں جہاں ہم یہ محسوس کریں کہ سرکار اس طور پر بتا رہے ہیں جیسے آپ وہاں موجود ہوں اور دیکھ دیکھ کر مشاہدہ کر کے چشمدید رپورٹ دے رہے ہوں، بتا رہے ہوں، تو وہی علم غیب حاضر و ناظر کہلاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میرے حضور حاضر ہیں، میں مانتا ہوں کہ میرے حضور ناظر ہیں۔ خدا کی دی ہوئی طاقت سے ہر گھڑی اجمل، وہ ہر مقام پہ نزدیک و دور حاضر ہیں۔ یہ ہے عقیدہ حاضر و ناظر کی مختصر تشریح۔ مگر ایک حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی ایک جگہ موجود ہو، ساری دنیا کو فیض پہنچا رہا ہو، اس کی نگاہیں ساری دنیا کو اور دنیا کے احوال کو دیکھ رہی ہوں، مشاہدہ کر رہی ہوں، اور مشاہداتی رپورٹ پیش کر رہا ہو کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا یا یہ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بات حیرت انگیز ہے۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ غیب ہے کیا چیز۔ کھانے کا ذائقہ کیا ہے
وہ چھپی ہوئی چیز ہے، ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اسے ہم زبان سے چکھ کر جان لیتے ہیں، تو وہ غیب نہیں ہے پوشیدہ، چھپا ہوا ہے، مگر اسے ہم زبان سے چکھ کر جان لیتے ہیں۔ کسی نے عطر کی شیشی پیش کی، اس کی خوشبو کیسی ہے، خوشبو ہے کہ نہیں کچھ معلوم نہیں، سب پوشیدہ چیز ہے، مگر یہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیز غیب نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہم ناک سے لگائیں گے تو ناک سے سونگھ کر بتا دیں گے کہ اس کی خوشبو یہ ہے، اور یہ خس ہے یا مجموعہ ہے یا سندل ہے یا کیا ہے، سب بتا دیتے ہیں، ہے پوشیدہ مگر وہ غیب نہیں ہے۔ دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے، وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، مگر ہم جب چاہیں یہاں سے چلے جائیں اور جا کر دیکھ کر کے بتا دیں۔ تو جو چیز آنکھوں سے دیکھ کر بتائی جائے اگرچہ پہلے سے پوشیدہ ہو، وہ غیب نہیں ہے۔ کیا کیا خبریں آتی ہیں موبائل میں، ریڈیو میں، وغیرہ وغیرہ، کچھ پتا نہیں ہے، مگر کان سے قریب کر دیجئے تو ساری باتیں سن لیتے ہیں۔ وہ ہے پوشیدہ موبائل میں، آڈیو میں، ویڈیو میں، مگر کان سن کر سب بتا دیتا ہے کہ کیا کیا ہے۔ ناک بھی بتاتا ہے، آنکھ بھی بتاتی ہے، کان بھی بتاتا ہے، ہاتھ بھی بتاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہاتھ سے چھو کر کے معلوم کر لیتے ہیں کہ کیا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، تو وہ چھپی ہوئی چیزیں، وہ پوشیدہ چیزیں جن کو چھو کر کے جان لیا جائے، بول کر کے، پھونک کر کے جان لیا جائے کہ اس میں آواز ہے کہ نہیں ہے، کان سے سن کر جان لیا جائے، آنکھوں سے دیکھ کر جانا جا سکے، ناک سے سونگھ کر جان لیا جائے۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں، اس کو غیب کہتے ہیں؟ نہیں۔ ان 5 حواس کے ذریعے جو چیزیں ہم جان لیتے ہیں، جو پوشیدہ چیز، جو چھپی ہوئی چیز، وہ غیب نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان 5 حواس کے ذریعے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، مگر عقل بتاتی ہے کہ ایسا ہے۔ جیسے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ 2 دن بعد، مثلا 1 جنوری سے، یا مان لیجئے 20 جون سے 2 دن آگے خبر دے رہے ہیں کہ فلاں علاقے میں بارش شروع ہو جائے گی، فلاں علاقے کے لوگ خبردار رہیں، وہاں طوفانی بارش ہوگی، سب چوکنا کر دیتے ہیں، اور واقعی بارش ہوتی ہے، کہیں طوفانی بارش ہوتی ہے، جیسا کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھ سے دیکھا، ناک سے سونگا، کان سے سنا، ہاتھ سے چھو کر معلوم کر لیا، زبان سے چکھ کر معلوم کیا۔ کیسے معلوم کر لیا انہوں نے؟ عقل سے۔ اس چیز کا فیصلہ عقل کرتی ہے۔ کچھ قرائن، کچھ نشانات، کچھ پہچانیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی ان کو دیکھ کر محسوس کر لیتا ہے، چاہے خود محسوس کرے یا مشینوں کے ذریعے، کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو قرائن کے ذریعے، آثار اور نشانیوں کے ذریعے جو چیز سمجھی جاتی ہے، عقل سے سمجھی جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، کل، پرسوں، 2 دن بعد، یا مان لیجئے سورج گرہن لگنے والا ہے، کوئی دیکھتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ سورج گرہن لگنے والا، کسی نے دیکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، اور پالی ہوگا 6 مہینے بعد فلاں تاریخ کو ہندوستان میں فلاں بج کر اتنے منٹ پر، اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج گرہن لگے گا، جو 1 گھنٹے تک لگا رہے گا، اس کے بعد چھٹنا شروع ہو جائے گا۔ ان 5 حواس ذریعے ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن علم الحساب کے ذریعے جوڑ جاڑ کر کے فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ہماری عقل کرتی ہے۔ جو 6 مہینہ پہلے کی خبر دے رہے ہیں، 2 دن، 4 دن، 1 ہفتے کی پہلے خبر دے رہے ہیں، یہ غیب ہے؟ نہیں۔ غیب معلوم یہ ہوا کہ جو چیز 5 حواس کے ذریعے سمجھی جا سکے، یا حضرت عقل کے ذریعے سمجھی جائے، اگرچہ وہ پوشیدہ ہو، نگاہوں سے اوجھل ہو، غائب ہو، مگر وہ اس کا علم غیب نہیں ہے۔ غیب کیا چیز ہے؟ جس کا ادراک، جس کا علم نہ 5 حواس کے ذریعے ہو سکے اور نہ عقل کے ذریعے ہو سکے، اور پھر بھی کوئی انسان بتا دے کہ یہ ہونے والا ہے اور فلاں وقت میں ہوگا، یا ہو چکا ہے، یا ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟
وہی غیب ہے. جہاں جہاں غیبی باتیں آتی ہیں حدیثوں میں تو کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضور نے پیشین گوئی فرمائی. یہ غلط ہے. پیشین گوئی تو وہ ہے جو چاند گہن کے بارے میں حساب والے بتاتے ہیں. پیشین گوئی وہ ہے جو سورج گہن کے بارے میں حساب والے بتاتے ہیں. پیشین گوئی وہ ہے جو آندھی اور طوفان کے بارے میں محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں. وہ غیب نہیں ہے. سرکار نے جو بتایا وہ پیشین گوئی نہیں ہے، وہ غیب ہے. غیب سے ترجمہ کرنا غلط ہے. اب یہ غیب کی خبریں دو طرح کی ہیں. ایک غیبی خبر تو وہ ہے کہ جہاں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ایسے بتائی جا رہی ہے بات کہ جیسے بتانے والا دیکھ رہا ہو، وہاں موجود ہو. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، غیبی خبر ایسے دی جا رہی ہے جیسے غیبی خبر دینے والے وہاں موجود ہوں، دیکھ رہے ہوں، اور دیکھ کر ایک ایک چیز دیکھ کر کے بتاتے جا رہے ہوں. تو جو غیبی خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں، انہی غیبی خبروں کے بتانے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حاضر و ناظر. حاضر و ناظر کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک تشریح ہو گئی. ہم نے آیت کریمہ پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور. اس آیت کریمہ کے تحت بہت کچھ تقریریں آپ نے سنی ہیں، سنتے رہیں گے. ہم اس کو ایک دوسری حیثیت سے سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب. روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، اور نور سے مراد صاحب قرآن ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نور ہیں، اس پر مفسرین کا اتفاق ہے. اور جو چیز نور ہوتی ہے اس کے لیے کیا نزدیک کیا دور، کیا بہت نزدیک کیا بہت دور، سب برابر ہوتا ہے. یہ ہماری آنکھیں کیا ہیں؟ نور ہیں کہ اس کے اندر نور ہے. آنکھیں نور نہیں ہیں، مگر سرکار کی نورانیت کا کہ ایک ذرے کا کروڑواں حصہ ہماری آنکھوں میں آ گیا ہے. ہم آنکھ اٹھاتے ہیں تو آسمان تک نور پہنچ جاتا ہے. ہم بیٹھے ہیں ایک جگہ، چلے جائیے نریمن پوائنٹ پر، ایک جگہ بیٹھ جائیے اور نگاہ اٹھائیے، نگاہ اٹھاتے ہی آسمان تک نگاہ پہنچ جائے گی. آسمان کتنی دوری پر ہے؟ ہزار میل دوری پر ہے. تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا ہے نا کہ بیٹھے ہیں نریمن پوائنٹ پر اور لاکھوں میل دور آسمان پر آپ کی نگاہ فور پہنچ رہی ہے، ایک جگہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں. مگر وہاں آسمان میں جو کچھ ہے، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر آپ بیان نہیں کر پا رہے ہیں. اگر کوئی زمین میں بیٹھا ہو اور آسمان میں ہونے والے واقعات کو ایسے بتائے کہ اب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو وہی حاضر و ناظر کا مسئلہ ہو جائے گا. دیکھتے تو ہم بھی ہیں، دیکھتے وہ بھی ہیں، ہم رپورٹ نہیں دے پاتے اور وہ سچی رپورٹ دیتے ہیں. وہی حاضر و ناظر ہوئے، ہم حاضر و ناظر نہیں ہوئے، ہم سرکار کے غلام ہو گئے. ایک ذرہ، ایک کروڑوں حصوں میں سے بھی ایک حصہ سرکار کے صدقے میں آیا ہے. اچھا، ایک چیز ہے حقیقت اور ایک چیز ہے مجاز. نام سنا ہوگا آپ نے، میں تھوڑا سا سنبھال لینا چاہیے. یہ کلاس لے رہے ہیں ہم، تقریر نہیں کر رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ روڈ کہاں جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا کہ روڈ تو یہ جگہ برسوں سے ٹھہرا ہوا ہے اور ٹھہرا رہے گا، وہ کہاں جا رہا ہے؟ مگر لوگ کہتے ہیں کہاں جا رہا ہے، اور بتانے ہمارے علاقے کوئی بتائے تو بتا دیں گے کہ ناسک جا رہا ہے. ناسک سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ جھانسی جا رہا ہے. وہاں کہاں جا رہا ہے؟ لکھنؤ جا رہا ہے. حالانکہ وہ جہاں ہے 50 سال سے وہیں پر ہے، ادھر ادھر ہل بھی نہیں پاتا. زلزلہ نہ آئے تو ہلے گا بھی نہیں. تو وہ کہاں جا رہا ہے؟ تو یہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ یہ مجاز ہے.
ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ تو بمبئی سے جا رہی ہے، بنارس جا رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ یہ حقیقت، یہ ہے حقیقت. یہ حقیقت ہے. پٹری کہیں نہیں جا رہی، پٹری کہیں نہیں جا رہی ہے، ٹریک کہیں نہیں جا رہا ہے. ٹرین جا رہی ہے تو یہ حقیقت ہے. اور کوئی مجھے ٹریک کہاں تک جاتا ہے تو ٹریک تو کہیں نہیں جاتا. وہ تو کہیں نہیں جاتا، وہ مجاز ہے. جی میں بولا تو جاتا ہے نا. جی، یہ ٹریک وہاں تک جا رہا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ نائی کہاں جا رہے ہیں، ذرا سر چھلانا ہے. تو سر کوئی چھلاتا ہے؟ اگر نائی کسی کا سر واقعی چھیل دے تو کوئی اس کی دکان پہ نہیں جائے گا. یہ مجاز ہے. اور بال مڑانے جا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. جی. نور حقیقت میں کون ہے؟ حضور سید ابرار، مرکز انوار، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور ہے حقیقت میں. حقیقت میں نور ہے. یہ ستارے نور ہے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، مگر یہ سب سرکار کی نورانیت کا صدقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے اوپر جو نور کا اطلاق ہوتا ہے یہ مجازن ہوتا ہے. حقیقت میں نور کون ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی لاکھ پتی ہے تو ہم کہیں گے کہ غنی ہے، تو حقیقت ہے. اور انہوں نے جو لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہے، انہوں نے کسی بھکاری کو اس کا ایک صدقہ دے دیا تھوڑا سا، اس نے گنا تو 50,000 ہو گیا، اس کو تو صدقہ ہی ملا ہے نا. جی تو غنی تو وہ بھی ہو گیا 50,000 ملنے کے بعد. جی. مگر وہ حقیقت میں کیا ہے؟ فقیر صدقہ ہے. حقیقت میں وہ فقیر ہے، وہ مجاز ہے. جی. اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اسی حقیقت اور مجاز پر ایک پورا قصیدہ ہی لکھ دیا ہے، قصیدہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارہویں شریف میں آپ لوگ بہت سنتے ہیں. جی جی. ہم خطیب نے کہ یاد ہو، لیکن ایک دو شعر شاید یاد جائے تو سنا دیں. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. وہاں سے وہیں سے نور کا باڑا وہیں سے بڑھ رہا ہے. جی. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. حضرت یہ باڑا کیا ہوتا ہے؟ حصہ، ٹکڑا، بچہ. اچھا ماشاء اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، حصہ بٹ رہا ہے، جو چاہے آئے لے جائے. بڑھتا ہے باڑا نور کا، اور کیا ہے؟ صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا، آیا ہے تارا نور کا. یہ جو تارے ہیں، تارے میں چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے سب جو ہے نوری نور ہے. اور آگے فرماتے ہیں حضرت علیہ رحمہ، یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا. واہ، مہر کے معنی سورج، ماہ کے معنی چاند. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، یا رسول اللہ بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھیک تیرے نام کی ہے، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کی. استعارہ بھائی مجاز. جی. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے یا رسول اللہ استعارہ نور. اچھا حضرت، ایک تو تشبیہ ہوتی ہے اور ایک استعارہ ہوتا ہے، تو دونوں میں فرق ہوگا نا؟ ہاں دونوں میں فرق. جی دونوں میں فرق ہے. وہ کیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کوئی آدمی کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو شیر جیسا ہے. شیر جیسا ہے. شیر جیسا ہے. جی. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بھی 4 پاؤں ہیں اور اس کے بھی بڑے بڑے دانت ہیں، کسی کو دیکھ لے گا تو پھاڑ ڈالے گا. جی. بلکہ جس سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کا کوئی ایک وصف اس کے اندر ہونا چاہیے. ساری باتیں نہیں پائی جانی چاہیے، کوئی ایک وصف ہونا چاہیے. جی جی جی. جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ویسے یہ بہادر ہے. جی. بہادری میں بس. اچھا. باقی کاٹ کھانے میں نہیں. کاٹ کھانے میں نہیں. اور مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ ہوئی. یہ تشبیہ وہ شیر کے جیسا ہے. شیر کے جیسا ہے. جی. اور استعارہ جیسے کوئی بہت بیوقوف ہو، کہتے ہیں یہ بالکل گدھا ہے. گدھا ہے. وہ گدھا تو کچھ بھی نہیں ہے صاحب. جی. اور کہتے ہیں بالکل گدھا ہے. جی. یعنی گدھے جیسا ہے. ہاں، لیکن گدھا ہی کہہ دیا اس کو. گدھا ہی کہہ دیا. تو یہ استعارہ ہو کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا وہ. تب یہ سب فرق ہوتے ہیں، یہ الگ الگ. وہ جیسے لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا. ویسے ہی ہے. جی.
تو کہیں تشبیہ ہوتی ہے, کہیں مجاز ہوتا ہے, کہیں حقیقت ہوتی ہے. اب ہم آپ کو اس طرف لانا چاہتے ہیں کہ آج یہ رات کا وقت ہے, ابھی ہم بیٹھ جائیں باہر کہ یہ جو تارے نظر آتے ہیں نا, کوئی چھٹے آسمان پر ہے, کوئی ساتویں آسمان پر ہے, چاند تو پہلے آسمان پر, سورج چوتھے آسمان پر, ساتویں آسمان تک کے تارے نظر آ جاتے ہیں ہماری آنکھوں کو. اور سر اٹھایا, ادھر سر اٹھایا نہیں, سب کچھ نظر آ گیا. تو یہ جو سورج ہے, مثلا سورج جب یہ چمکتا ہے, جگمگاتا ہے, تو سورج ایک جگہ ہوتا ہے اپنے مدار میں, نوری مدار میں چلتا رہتا ہے ایک جگہ, لیکن اسی وقت میں ساری دنیا میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے. جی سورج ایک نور ہے, اور اس نور کی روشنی, اس نور کی شعاعیں ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں, اور ایک ساتھ پھیلی رہتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے محسوس کیجئے, سوچئے کہ یہ سورج تو بے عقل ہے, اس کے پاس سوچنے, سمجھنے, دیکھنے اور چکھنے اور چھونے کوئی طاقت نہیں ہے, بے جان چیز ہے. اگر اس سورج کی جگہ پہ کوئی انسان ہو جس کے پاس عقل ہو, جس کے پاس آنکھیں ہوں, اور وہ یہ روشنی بکھیر رہا ہو, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے سورج ایک جگہ رہ کر کے ساری دنیا کو اپنی روشنی سے فیضیاب کر رہا ہے, وہ انسان, وہ ہستی جو جاندار ہے, صاحب عقل ہے, ایک جگہ رہ کر ساری دنیا کو فیضیاب کر رہی ہو. جیسے سورج کی روشنی ساری دنیا میں پہنچتی ہے, ویسے اس صاحب عقل انسان کی روشنی بھی ساری دنیا میں پھیلے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ممکن ہے, یہ ہوگا, مگر اس ہستی میں سورج میں فرق ہے, بڑا فرق ہے. سورج کا اپنا ایک دائرہ ہے, جب تک اس افق پر ہے تو اس افق کو روشن کرے گا, جی, اور پھر جب ڈوب جائے گا دوسرے افق کو روشن کرے گا, پھر وہاں بھی ڈوب جائے گا, تیسرے افق کو روشن کرے گا. ہر گھڑی یہ جگمگاتا بھی ہے اور ہر گھڑی یہ ڈوبتا بھی ہے. مگر ایک سورج ایسا ہے واہ, جو ہر وقت کمال پر رہتا ہے, کبھی غروب نہیں ہوتا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب جگمگاتا ہے, جب سے جگمگایا ہے, آج بھی جگمگا رہا ہے, اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا, قیامت میں بھی جگمگائے گا. سبحان اللہ. یہ وہی نور ہے ہمارے حضور جائیں نور صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وہ ایک جگہ رہتے ہیں, ایک جگہ ہوتے ہیں, اور ساری دنیا کو ایسے مشاہدہ کرتے ہیں جیسے آپ وہاں موجود ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا, رب ارنی انظر الیک, اے رب تو مجھے اپنا دیدار کرا دے, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تیرا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں. تو بارگاہ الہی سے کیا جواب ملا تھا, لن ترانی, ہرگز ہرگز تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, میری ذات کو مجھ کو نہیں دیکھ سکتے, میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل, لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو, فإن استقر فسوف ترانی, اگر پہاڑ ٹھہرا رہ جائے تو قریب ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو گے. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے ذات رب کو دیکھنا چاہا تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, ذات رب کو تو ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے, لیکن تم پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہ گیا تو ہو سکتا ہے تم مجھ کو قریب ہے, تم مجھ کو دیکھ لو. فلما تجلی ربہ للجبل, جب اللہ نے اپنا جلوہ ڈالا پہاڑ پر, جھلک ڈالی پہاڑ پر, ذات نہیں ڈالی, ذات کا جلوہ, ذات کی جھلک ڈالی, تجلی, سورج نہیں آیا, سورج کی جھلک آ گئی, جالہو دکا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پہ آ گئے. کیا مطلب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جلوہ بھی نہیں دیکھ سکے. دیکھا, جلوہ دیکھا تبھی تو غشیائی, مگر اطمینان سے نہیں دیکھ سکے, سکون کے ساتھ نہیں دیکھا, اور بے ہوش ہو کر گر پڑی. اچھا دیکھیے
اس کو ذرا سمجھنا چاہیے. سورج جب نکلتا ہے تو اسے سب لوگ دیکھتے ہیں, کمزور نگاہ والا بھی دیکھتا ہے, اور جب پوری آفتاب کے ساتھ جگمگانے لگتا ہے تو کوئی سورج کو دیکھ پاتا ہے نہیں. لیکن اس سے جو شعاعیں نکل رہی ہیں, جو جھلک ہو رہی ہے, اس سے تو سب فیضیاب ہوتے ہیں. کیا بات ہے, واہ سبحان اللہ. لیکن ایک جگہ سورج کا جلوہ نظر آتا ہے دیوار پر. کسی دیوار پر جب اس کا عکس پڑتا ہے, اس کی جھلک پڑتی ہے, تو اس دیوار پر وہ سورج جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں, مگر جہاں جگمگا رہا ہے دیوار پر, اس کو تو ہم جیسے کمزور نظر والے بھی دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, بڑی پیاری مثال ہے. سبحان اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا تھا تم مجھے دیکھ سکتے ہو, میری ذات کو تو موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو. پہاڑ پر ایک جھلک ڈال رہا ہوں, ایک جلوہ ڈال رہا ہوں, تم پہاڑ کو دیکھو. پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے جلوہ ڈالا اور جھلک ڈالی, تو پہاڑ پہ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک جھلک آئی اور زمین پہ آ گئے, بے ہوش ہو گئے. تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا اور ان کا یہ حال ہو گیا. مگر ہمارے حضور جان نور, نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر, مکان سے اوپر, جہاں مکان کی حد ختم ہوتی ہے پھر لامکان شروع ہو جاتا ہے, وہاں وہ کہاں ہے اور کس طرف ہے, کیسا ہے, کہاں تک ہے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی, کسے بتائے کدھر گئے تھے. سبحان سرورے کی شوئے رسالت جوڑ چھپے جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے ترک کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. وہ لامکاں ہے, وہاں نہ اتر ہے, نہ دکن, نہ پورا ہے, نہ پچھم, نہ نیچا ہے, نہ اونچا. کہاں ہے, کیا ہے, ہم نہیں بتا سکتے. حیرت عقل دنگ ہے. تو مکان سے بھی اوپر لامکاں میں گئے. کہاں گئے, عرش تک گئے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے, قرآن پاک سے ثابت ہے, احادیث نبویہ سے ثابت ہے کہ ہمارے حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے سر سے, سر کی آنکھوں سے اللہ کا جلوہ نہیں, اللہ کی ذات کو دیکھا. دیکھتے رہے, اطمینان سے دیکھا. ما زاغ البصر و ما طغی, نہ نظر بھٹکی نہ کچھ خطا ہوئی, اطمینان سے دیکھتے رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, آپ لوگ حاضر ہیں نا؟ جی بالکل. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. دیکھیے, جو چیز جتنی زیادہ کہتے ہمارے فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ جو چیز غایت ظہور میں ہوتی ہے وہ غایت بطون میں ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو چیز بہت ظاہر ہوتی ہے تو بہت زیادہ غائب اور پوشیدہ بھی ہو جاتی ہے. جو بہت ظاہر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ غائب اور پوشیدہ ہوتی ہے, باطن ہو جاتی ہے. مثلا کچھ پریشانی آپ کو ہو رہی ہے, لیکن میں پریشانی دور کروں گا انشاءاللہ. جی. سورج جس وقت آدھے آسمان پر پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا ہوتا ہے, اس وقت پورے ظہور میں ہوتا ہے, مگر انتہائی بطون میں بھی ہوتا ہے, بالکل پوشیدہ ہوتا ہے. اس وقت اس کی ٹکیا کو آپ نہیں دیکھ سکتے. سورج کیا ہے کیسا نہیں دیکھ سکتے. صبح میں دیکھ لیتے ہیں, ڈوبتے وقت دیکھ لیتے ہیں اطمینان سے, مگر جس وقت پورے ظہور میں ہوتا ہے نہیں دیکھ سکتے. جس وقت پورے ظہور میں ہوتا ہے تو پورے طور پر وہ بطون میں ہوتا ہے, غائب ہوتا ہے, پوشیدہ ہوتا ہے, دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا. سب سے زیادہ ظاہر کون ہے کیا کائنات میں, کیا کائنات کے علاوہ؟ وہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں اللہ کے لیے نشان قدرت ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو اس سے زیادہ ظاہر کوئی ساری کائنات اس کے وجود کا, اس کے ظہور کا پتہ دے رہی, دلالت کر رہی ہے, مگر جیسے وہ بے انتہا ظاہر ہے ایسے ہی بے پناہ وہ باطن بھی ہے, غیب بھی. وہ غیب نہیں ہے, غیب الغیب ہے, غیب و غیب الغیب ہے. اس سے بڑا کوئی غیب نہیں ہو سکتا.
لیکن وہ نور مجسم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس غیب الغیب کو دیکھا جو بے پناہ غیب میں ہے، جس کے غیب کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں، اس کو دیکھا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، پھر دنیا کی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو ہمارے حضور کی آنکھوں سے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا اور ہو کوئی بھلا، غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ سو۔ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اور ذات الہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اتنے بڑے غیب کا، جس غیب کا کوئی شمار نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات عالم میں، وہ صرف غیب ہیں، وہ غیب الغیب نہیں ہیں۔ جب غیب الغیب کو دیکھ رہے ہیں تو جو صرف غیب ہے اس کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر سرکار جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ دیکھ کر بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ مسجد میں ہیں تو مسجد کے اندر جو چیزیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن مسجد کی آخری چھت پر چلے جائیں تو ہو سکتا ہے بمبئی کے اکثر حصے کو دیکھ لیں گے وہاں پر اس وقت کہ بمبئی کتنی دور ہے، جہاں تک نظر پہنچے گی وہاں تک تو دیکھ ہی لیں گے۔ حدود عشق کی منزل خدا جانے کہاں تک ہے، وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے۔ اور اگر اور زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ہیلی کاپٹر ریزرو کر لیجئے کہ تھوڑا بمبئی کی سیر کرا دو، اوپر جاتی پوری بمبئی تو نظر آئے گی، ہے نا، پوری بمبئی نظر آئے گی۔ یہاں بیٹھ کر کیا دیکھیں گے؟ جو ہستی آسمانوں سے بھی اوپر چلی گئی، مکان سے اوپر لامکان میں چلی گئی، اب سے دنیا کی کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے حضور نے سب کچھ دیکھا، اور جو دیکھا اس کو بتایا، اور اس طور پر بتایا جیسے سرکار وہاں حاضر ہوں اور دیکھ رہے ہوں، تو آپ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ یہ تو ہم نے عقلی طور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو حضرت یہ حاضر سے مراد جسم پاک تو مدینہ منورہ میں ہی ہے، لیکن وہاں رہتے ہوئے ساری چیزوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، یہ مطلب ہوا نا یہ اس کا؟ مطلب ہے سرکار کہیں بھی ایک جگہ تشریف فرما ہوتے ہیں، مگر ساری دنیا کے حالات کو ایسے دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کو جیسے آپ وہاں موجود ہوں اور دیکھ رہے ہوں اور دیکھ کر بتا رہے ہوں، رہتے ہیں ایک جگہ۔ اور اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ سرکار اور جگہوں پہ بھی تشریف فرما ہوں، یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے، لیکن حاضر ناظر کا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے جو ہم نے بیان ایک کیا۔ شعر مرزا صاحب کا یاد آیا اس پر کہ وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے، ہاں، وہ تشریف لائیں تو ان کا کرم ہے، یہ گھر تھا کہاں ان کے آنے کے قابل۔ کچھ حدیثیں بھی سننا چاہیے۔ اچھا حضور، کچھ قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں جس سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور حاضر ناظر ہیں؟ ہاں، قرآن پاک کی آیتیں بھی ہیں، اچھا حدیثیں بھی ہیں، بہت ہیں۔ جی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں شاہد بنا کر بھیجا، اور شاہد کا معنی ہوتا ہے حاضر، کیونکہ شاہد کا لفظ جو عربی زبان بولتے ہیں یہ غائب کے مقابلے میں آتا ہے۔ غائب اسے کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو، جی، تو پھر شاہد معنی کیا ہوگا؟ جو حاضر ہو۔ جیسے حجۃ الوداع جو سرکار نے آخری حج کیا تھا، اس میں عالم انسانیت کے نام ایک بہت اہم پیغام دیا تھا، خطبہ دیا تھا۔ آخر میں سرکار نے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے۔ غائب کے مقابلے میں سرکار نے شاہد کا لفظ استعمال کیا، شاہد غائب کو پہنچا دے۔ غائب جو حاضر نہیں ہے تو شاہد کون ہوا؟ جو حاضر ہے۔ شاہد کہتے ہیں حاضر کو، جو موجود ہو، حاضر ہو۔ اور ایک دعا آپ ہر جنازے میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، جی ہمارے شاہد کو بھی بخش دے، ہمارے غائب کو بھی بخش دے۔ جی، تو غائب تو وہی جو حاضر نہ ہو، تو شاہد کون ہوگا؟ جو حاضر ہو۔ جو یہاں حاضر ان کو بھی بخش دے، اور جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے کسی وجہ سے، اللہ ان کو بھی بخش دے۔ اچھا پھر دوسروں نے اس کا ترجمہ گواہ کیوں کیا؟ ہاں بتاتے ہیں۔
جی وہ گواہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، شاید ہمارا گواہ بھی آتا ہے. گواہ کو بھی گواہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ موجود ہو کر چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. اگر حاضر ہو کر چیزوں کو نہ دیکھے تو وہ گواہی دے ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو شاہد کا اصل معنی جو ہے حاضر ہے، جی اور گواہ بھی چونکہ حاضر ہو کر دیکھ لیتا ہے اس لیے وہ گواہی دیتا ہے، اس لیے اس کو گواہ کہتے ہیں. قرآن کی ایک بہت معتمد اور مستند لغت کی کتاب ہے جس کا نام ہے المفردات فی غریب القرآن. اس میں لکھا ہے شہود اور شہادت کا معنی، یہ شاہد جو ہے شہادت سے بنا ہے. تو فرماتے ہیں شہادت کا معنی ہے الحضور مع المشاہدہ، جو حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کرے. شاہد بنا ہے شہادت سے، اور شہادت کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مقدس کتاب المفردات فی غریب القرآن میں لکھتے ہیں الشہادہ الحضور مع المشاہدہ. شہادت کا معنی ہے کہ حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو. کوئی اندھا ہو، حاضر ہو اور مشاہدہ نہیں کر رہا ہو تو وہ شہادت نہیں ہے. شہادت کب ہے؟ حاضر بھی ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو، تو وہ ہے شہادت. اور اسی شہادت سے شاہد بنا ہے. تو شاہد کسے کہیں گے؟ جو حاضر ہو اور مشاہدہ بھی کر رہا ہو. ایسے بھی ہم لوگ یہاں پر حاضر ہیں، ہم بھی حاضر ہیں، آپ بھی ہم حاضر ہیں. اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے تو ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. ناظر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے والا. تو جو حاضر ہو اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت آنکھ ہو تو وہ ناظر بھی ہوگا. آپ حاضر ہیں، آنکھ اللہ کے آنکھ پاس، تو آپ ناظر بھی ہیں. تو جو حاضر ہوگا اور اللہ نے اسے آنکھ دی ہے تو وہ ناظر بھی ہوگا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن نے کہا دیا حاضر شاہد حاضر، تو سرکار کی آنکھوں سے بڑھ کر کس کی آنکھ ہو سکتی ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدائی چوبا تم پہ کروڑوں درود. تو جب حضور حاضر ہیں تو ناظر بھی ہیں. اور مفردات راغب کے لحاظ سے تو شاہد کہتے ہی اسے ہیں جو حاضر ہو اور مشاہدہ کرے. لہذا ثابت ہوا قرآن پاک کی آیت کریمہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. یہ وصف آپ کو کیوں سے ملا؟ وہی نورانیت کی وجہ سے. آپ نور ہیں، تو نور جو ہے اس کے لیے کوئی جگہ خاص نہیں ہوتی ہے. وہ جہاں بھی رہے، وہ دور نزدیک ہر جگہ حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے. سورج جہاں بھی ہو پوری دنیا میں حاضر بھی ہے، اور سب کو اگر آنکھ ہوتی تو دیکھ بھی رہا ہوتا. لیکن اس کی جگہ پہ کوئی صاحب عقل ہے تو وہ حاضر بھی ہوگا اور ناظر بھی ہوگا. یہ اس کا حال ہے. حدیث پاک میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ یہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ ما من شیء لم اکن رأیتہ الا قد رأیتہ فی مقامی ھذا. جو چیز بھی میں نے دیکھی نہیں تھی وہ تمام چیزیں میں نے اس جگہ پہ دیکھ لی. یہاں تک کہ جنت کو بھی دیکھ لیا اور جہنم کو بھی دیکھ لیا. اور اسی حدیث کی ایک دوسری حدیث اسی مضمون کی ہے. اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اپنے صحابہ کرام سے کہ جس وقت تم نے دیکھا کہ میں ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہوں تو اس وقت جہنم کا میں مشاہدہ کر رہا تھا. پیچھے میں اس لیے ہٹ رہا تھا کہ کہیں اس کی لپٹ مجھ تک نہ پہنچ جائے. اور جس وقت تم نے دیکھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں اس وقت جنت میرے سامنے لائی گئی تھی. آگے اس لیے بڑھا کہ میں نے سوچا کہ ہاتھ بڑھا کر میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے کچھ پھل توڑ لاؤں تاکہ تم لوگ بھی دیکھو. اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی اس وقت تک تم لوگ یہ پھل کھاتے رہتے اور یہ ختم نہیں ہوتا. میری رائے یہ ہوئی کہ ایسا نہ کرو، جنت کا پھل ہے جنتی میں رہے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. سرکار فرماتے جو چیز بھی میں نے نہیں دیکھی تھی وہ ساری چیزیں دیکھ لی. جو چیز نہیں دیکھی دنیا کی، جو چیز بھی نہیں دیکھی قیامت تک نہیں دیکھی، ساری چیزیں دیکھ لی. اب سرکار جو کچھ بھی بتاتے ہیں دیکھ کر بتاتے ہیں. ایسے بتاتے ہیں جیسے آپ نے وہاں پہ حاضر ہوں ناظر ہوں. اس سے ثابت ہو سرکار حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے.
اور جنت کو بھی دیکھ لیا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، یہ سب حقیقت ہے۔ جن چیزوں کو حضور نے نہیں دیکھا ان میں سے ایک اللہ رب العزت جل جلالہ کا دیدار بھی ہے۔ اللہ کو بھی نہیں دیکھا تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سب چیزیں دیکھ لی، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ دوسری حدیث میں سرکار نے اسی حدیث میں یہ فرمایا کہ ما من شیء توعدونہ الا قد رأیتہ فی صلاتی ھذا، جس چیز کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی نماز میں دیکھ لیا۔ تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جو نیکی کرے گا جنت میں جائے گا، جو بدی کرے گا جہنم میں جائے گا، تو میں نے سب دیکھ لیا، اور جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو میں نے اللہ کو بھی دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک بہت مشہور حدیث ہے، اسی کو سنا کر اپنے گفتگو ختم کروں گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا تھا۔ یہ لیٹ گئے ہوں گے، آنے والے نے سمجھا سو رہے ہیں، ایک آتے ہیں کہ اتانی آپ، ایک آنے والا آیا اور لب بھر بھر کر دونوں ہاتھ سے ایسے کر کے غلہ اٹھا کر بھرنے لگا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں محتاج ہوں، میرے پاس بے سہارا بچے ہیں، ولی حیات شدیدہ، اور مجھے سخت حاجت تھی غلے کی۔ سخت حاجت مطلب اضطرار کی حد تک ہم لوگ بھوکے تھے، تو مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے سوچا ہوگا، فقیر تھے بہت بڑے فقیر، ہم سمجھتے ہیں تو انہوں نے ضرور سمجھا کہ اضطرار کی جب حالت ہو جائے بھوک کی وجہ سے تو حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، اور اس نے چوری بھی کیا تو اپنے حق کی ہی تو چوری کیا، کیونکہ مسکینوں فقیروں محتاجوں ہی کا حق ہے صدقہ فطر، تو چوری بھی کیا تو اپنا حق کی چوری کیا، لہذا انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ مدینے میں رات کے سناٹے کا واقعہ ہے، پورا مدینہ سو رہا ہے۔ یہ واقعہ صرف کون جانتا ہے؟ تو عمر جانتا ہے، حضرت ابو ہریرہ جانتے ہیں، اور چور جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ صبح کو فجر کی نماز کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہی پوچھتے ہیں یا ابا ہریرہ ما فعل سرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والا قیدی کہاں ہے؟ سرکار نے بتا دیا کہ ابو ہریرہ میری نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میرا چور آیا تھا، مجھے یہ چوری کر رہا تھا، تم نے چور کو پکڑا اور تم نے چور کو یہ کہا، چور نے یہ کہا، اور تم نے چور کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے سب کا پتہ بتا دیا۔ اس میں سرکار کے حاضر ناظر ہونے کے چھ شہادتیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور، اور سرکاری پوچھنے کا مقصد یہی تھا تم کو میرے پاس پکڑ کے لانا چاہیے تھا، تم مجرم کو چھوڑنے والے کون ہو؟ مجرم کو تو دنیا میں بھی جج چھوڑتا ہے نا، تو میری بارگاہ میں کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے عرض کیا سرکار اس نے حاجت شدیدہ کا عذر پیش کیا، اضطرار کا، اور حقدار بھی تو وہی ہوتا ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو سرکار فرماتے ہیں سنو انہو قد کذبک، بے شک وہ تم سے جھوٹ بول گیا ہے، سیعود آج پھر آئے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ میرے رسول نے بتا دیا کہ وہ آئے گا۔ تو واقعی وہ آ گیا، انہوں نے تھوڑا سا اپنے کو بے خبر رکھا، وہ آ گیا، آ کر وہی حرکت شروع کر دی، انہوں نے پکڑ لیا اور وہی بات کی لأرفعنک واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس نے وہی عذر پیش کیا اور کہا آج چھوڑ دیجئے، اب آج اس کے بعد سے میں نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا، بات وہی فقہی نقطہ تھا، سمجھ گئے، چھوڑ دیا۔ اور رات کے سناٹے کا واقعہ صرف دو کو معلوم تھا، چور کو، ابو ہریرہ کو، لیکن جب حاضر ہوتے ہیں فجر کے بعد بارگاہ رسالت میں تو آج بھی سرکار وہی پوچھتے ہیں یا ابا ہریرہ ما فعل سرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والا قیدی کہاں چلا گیا، کیوں نہیں لائے؟ آج تو لانا چاہیے تھا۔ تو وہی سب عذر معذرت پیش کیا، کہا حضور وعدہ کر گیا کہ اب نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا اما سنو انہو قد کذبک، بے شک یقیناً وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، سیعود آج پھر آئے گا۔ یہاں بھی 6 حاضر ناظر ہونے کی 6 شہادتیں موجود ہیں۔
یہ کہتے ہیں اب تو میں نے یقین کر لیا کہ آئے گا، کیونکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آئے گا۔ تو تیسری رات بھی وہ آ گیا اور پکڑا گیا۔ اب انہوں نے کہا اب نہیں، واللہ لا ارفعنک الی رسول اللہ، اب جو کچھ بھی ہوگا فیصلہ وہی ہوگا، رسول اللہ کی عدالت عالیہ میں تمہاری پیشی ہونی ہے، فیصلہ وہیں سے ہوگا، اب میں یہاں سے نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام علم کے بڑے شوقین تھے، اور کوئی علم سکھانے کی لالچ دے دے تو بڑے بڑے مجرموں کو بھی وہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر کے قیدیوں کو سرکار نے کیسے چھوڑ دیا تھا کہ 10 آدمیوں کو لکھنا سکھا دو سب معاف۔ وہ لوگ لکھنا سکھاتے گئے، سرکار سب کو چھوڑتے گئے۔ ایسا فدیہ بھی دنیا نے کبھی دیکھا ہے تو صرف رحمت للعالمین کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔ اب وہ چور تھا بہت ذہین، بہت ہوشیار، اس نے دیکھا کہ اب رسول اللہ کی بارگاہ سے بچنے کے لیے کوئی صورت اس کی سوا نہیں ہے کہ ہم ان کو علم سکھانے کی لالچ دے دیں۔ تو کہا سنو، آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو علم کی کچھ ایسی بات سکھا دوں گا کہ جو آپ کے لیے جس میں نفع ہی نفع رہے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پہلے سکھاؤ، بتاؤ۔ تو کہا کہ جب سونے کے لیے جائیں تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پڑھ لیں اور سو جائیں، اللہ آپ کے لیے ایک محافظ مقرر کر دے گا جو صبح تک حفاظت کرے گا، اور کوئی بھی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ انہوں نے سنا یہ تو علم کی بہت بڑی بات بتا دی، کہ اچھا جا، چھوڑ دیا۔ صبح کو حاضر ہوئے سرکار کی بارگاہ میں، بات تو یہی دونوں جانتے تھے، مگر سرکار پوچھتے ہیں، روزانہ پوچھتے تھے کیا ہوا؟ پہلے دن پوچھا تھا چور کیا ہوا، دوسرے دن پوچھا چور کہاں کا کیا ہوا، کیوں نہیں آیا، اور آج سرکار پوچھ رہے ہیں چور نے کیا کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج پوچھ رہے ہیں ما قال سیرو کلبا رہا، رات کے چور نے کیا کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سمجھ جا، اس مطلب سرکار دیکھ رہے ہیں نا، سب کچھ بتا رہے ہیں کیا کہا۔ تو انہوں نے بتایا کہ حضور ایسا ایسا ہوا اور اس نے یہ کہا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سنو، قد صدقہ کا، یقیناً اس نے تم سے سچی بات کہی ہے، وہ ہوا کذوب، مگر ہے وہ بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ دیکھیے جھوٹ بول کر گیا ہے، یہ کیسے معلوم ہے کہ جو بات بول رہا ہے وہ جھوٹی ہے؟ یہ تو دل کے اندر چھپی ہوئی چیز ہے نا۔ کوئی آدمی آپ سے وعدہ کرے کل 8 بجے میں آؤں گا، نہیں آئے گا، 1 گھنٹہ لیٹ بھی ہو جائے تو جام میں پھنس گیا ہوگا، رات تک نہ آئے تو آپ سوچیں یہ جھوٹ بول گیا، اور 2-4 دن نہ آئے تب کہیں گے بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آج نہیں آئے تو کل آتا، پرسوں آتا، نرسوں آتا، بالکل آیا ہی نہیں تو ہے بہت بڑا جھوٹا۔ یہ کیوں آپ نے جانا کہ واقعات بتا رہے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، مگر یہاں کوئی واقعہ نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات تو سچی کہی مگر ہے وہ بہت بڑا جھوٹا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار کی نگاہ نبوت اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے جھوٹ کو بھی دیکھ رہی ہے۔ رات کے سناٹے میں کیا ہو رہا ہے؟ سارا مدینہ سو رہا ہے، مگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 18 غیب کی خبریں اس طور پر دے رہے ہیں جیسے رسول اللہ اس واقعے کے وقت موجود ہوں، حاضر ہوں، اور سب کچھ مشاہدہ کر کے بتا رہے ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، غیب داں بھی ہیں۔ اب سرکار پوچھتے ہیں ابو ہریرہ من تو خاطب منذ 3 لیال، 3 راتوں سے تمہاری بات چیت کس سے ہوتی، وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں سرکار یہ تو نہیں بتا سکتا، میں پکڑ رہے ہیں یہ، گرفتار کر رہے ہیں یہ، بات ہو رہی ان سے، میں نہیں پہچان سکتا۔ وہ مدینے کا ہوتا تب نہ بتاتے، وہ تو مدینے کے باہر کہیں اور کا تھا، وہ تو کس کو ایسے پہچانتے، کیسے بتاتے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وہ سنو، انہو شیطان، وہ شیطان ہے جو انسان کے لباس میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کو لباس انسانیت بدلتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، لباس شیطنت بدل کر لباس انسانیت کو اختیار کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، اور لباس انسانیت بدل کر لباس شیطنت میں جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔
جو 3 راتوں سے پکڑ رہا ہے، بات کر رہا ہے، نہیں پہچان سکا، مگر کون پہچان رہا ہے؟ ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان رہے ہیں. صلی اللہ علیہ ایسے بتا رہے ہیں جیسے لباس شیطنت بدلتے وقت سرکار وہاں موجود ہوں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا عقیدہ. بہت حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں بھی سنا دیں، قرآن پاک کی آیتیں بھی سنا دیں، اور کچھ عقلی باتوں سے بھی ہم نے اس کو واضح کر دیا. ہم کو اپنے اس عقیدے پر قائم رہنا چاہیے. سچا عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے ہم اہل حق اہل سنت و جماعت کا. اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس سچے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت ہے ایک کوشچن سوال پوچھوں؟ کیا یہی عقیدہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رکھتے ہیں کہ اللہ بھی حاضر و ناظر ہے؟ اللہ تعالی کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ نہیں بولا جائے گا. حاضر اور ناظر کسے کہیں گے؟ جو نظر سے دیکھے. جی. حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو بدن سے موجود ہو. اللہ تعالیٰ بدن سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اس کے لیے بدن ہو تو اللہ کی جیسی ہزار لاکھوں کروڑوں چیزیں ہوں گی. اس کے لیے آنکھ ہو تو اللہ کی جیسی کروڑوں بے شمار چیزیں ہوں گی. تو حاضر و ناظر نہیں کہیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہم عالم الغیب و شہادہ کہتے ہیں. وہ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے. سبحان اللہ. اس کی جگہ پہ ہم اللہ کے لیے شہید کہتے ہیں اور بصیر کہتے ہیں. شہید کہ اپنے علم سے ہر جگہ حاضر ہے، یعنی اس کا علم ساری کائنات عالم کو محیط ہے. اور بصیر دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی رویت، اس کا دیکھنا سارے کائنات عالم کو محیط ہے. دنیا کو بھی، آخرت کو بھی، ایک ایک ذرے کو محیط ہے. ایک ایک ذرے کو ایسے دیکھ رہا ہے، ایسے جانتا ہے کہ جیسے سب اس کے لیے آیا ہو. کوئی چیز اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں. ہمارے لیے جو غیب ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے لیے غیب نہیں ہے، شہادت ہے، حضور ہے، اس کو بھی جانتا ہے. سبحان تو اللہ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ بولنا ناجائز. اس کے لیے کیا بولیں گے؟ شہید و بصیر. شہید و بصیر بولیں گے. اس کے لیے کیا بولیں گے؟ عالم الغیب و شہادہ بولیں گے. حاضر و ناظر تو انسانوں کے لیے بولا جائے گا. جی. حاضر جو اپنے بدن کے ساتھ کہیں موجود ہو، ناظر جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. وہ آنکھ سے بھی پاک، بدن سے بھی پاک. اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا باکمال بنایا ہے کہ نور بھی ہیں مگر شکل بشر بھی ہیں. تو شکل تو ہے، بشر تو ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ نور بھی ہیں. تو ایسا انسان جو نور ہو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حیرت فضا قدرت کا گوہر دیکھ رہا ہوں، ہے نور مگر مثل بشر دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ سرکار کی ذات پاک. سبحان اللہ. اچھا حضرت، ایک سوال اور آیا ذہن میں کہ قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا جب تیسرا سوال ہوگا، تو اس وقت حضور کی ذات مبارک وہاں موجود ہوگی یا آپ کی وہ صفت کی تجلی ہوگی؟ نہیں، سرکار کی کا جلوہ نہیں دکھایا جائے گا. جی. تجلی بھی نہیں، تجلی وہی جلوہ ہی دکھانا ہے. جی. سرکار کی ذات کا مشاہدہ کرایا جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ تمام حدیثوں میں یہ ہے کہ فرشتے یہ پوچھیں کہ ما تقول فی ھذا الرجل. جی. تو جو جلوہ ہے، جھلک پر رجل یعنی مرد کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. آپ چل رہے ہیں، آپ کا سایہ پڑتا ہے تو سایہ یہ کہیں یہ فلاں کا سایہ ہے، یہ نہیں کہیں کہ یہ فلاں ہے. یہ نہیں کہیں گے مطلب سایہ شعیب پڑ رہا تو یہ نہیں کہیں گے یہ شعیب ہے، بلکہ یہ کہیں شعیب کا سایہ ہے. یہ نہیں کہیں یہ مرد ہے، بلکہ یہ کہیں مرد کا سایہ ہے. یہاں پہ مرد نہیں، مرد کہا جا رہا ہے، مرد کا سایہ نہیں کہا جا رہا ہے. مرد کہا جا رہا ہے، مرد کا جلوہ، تجلی اور جھلک نہیں کہا جا رہا ہے. ما تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار کرایا جائے گا. لیکن ذات پاک جسم مبارک تو مدینہ منورہ میں ہے، قبر انور میں ہے، تو وہ دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ اللہ کی شان کہ سارے حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں. ایسے بھی سرکار تو وہاں ہیں، مگر سورج چوتھے آسمان میں ہے نا،
اس کے نیچے تیسرا آسمان ہے، اس کے نیچے دوسرا آسمان، اس کے نیچے پہلا آسمان ہے، اور اس کے نیچے بادل ہیں، اس کے نیچے ہم لوگ ہیں۔ مگر یہ حجابات اگر سورج کی روشنی کے لیے حجاب نہیں بن پاتے ہیں تو جو مرکزی انوار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے قبر کی درو دیوار حجاب کیسے بنیں گے؟ تین آسمان حجاب نہیں بن سکتے ہیں تو ایک پتلی سی دیوار حجاب کیا بنے گی؟ وہ حجاب رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بے حجاب ہوتی ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے، اسی طرح سے کیا نور کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور کا جو نور ہے وہ صفاتی ہے اور اللہ کا نور جو ہے وہ ذاتی ہے؟ کیا یہ کہنا درست نور ہوگا؟ تو صفتی ہے، جی، وہ صحیح ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، تو نور ذاتی اللہ کے لیے ہے۔ نور ذاتی مطلب کہ اپنی ذات ہی سے نور ہو، اپنی ذات میں ہی نور، اپنی ذاتی سے نور ہو، کسی نے دیا نہ ہو۔ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نورانیت عطا فرمائی ہے، یہ عطائی ہے، لیکن یہ عطائی ہو کر حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نورانیت عطا فرمائی، جی، تو اللہ کے عطا کرنے سے حضور حقیقتاً نور ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، حضور کے صدقے میں ہم کو نور ملا ہے، جی، تو اللہ کے سرکار کے صدقے میں ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ بھی سبحان نور اللہ، ہے، سبحان اللہ، یہ مجازی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک آخری سوال پوچھتا ہوں آپ کی اجازت سے، کہ کوئی اگر یہ عقیدہ نہ رکھے کہ حضور حاضر ناظر ہیں تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ عقیدہ قرآن مقدس کے خلاف ہے۔ ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ احادیث نبویہ کے خلاف ہے، ایک دو نہیں کثیر احادیث نبویہ کے خلاف ہے۔ ہم اس کے سوا اور کیا کہیں گے کہ اس کا یہ عقیدہ عقل سلیم کے خلاف ہے۔ وہ عقیدہ کتاب اللہ کے خلاف، احادیث نبویہ کے خلاف، عقل سلیم کے خلاف۔ اب وہ جو چاہے کرے، اللہ اس کے ساتھ جو چاہے فیصلہ کرے، ہم اتنا تو کہیں گے۔ شرعی حکم نہیں لگایا جائے گا کچھ؟ اللہ کے حوالے۔ اللہ کے حوالے۔ اچھا، جزاک اللہ خیرہ۔